بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا ایک عالم ایک مجمع میں تقریر کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس مجمع میں تشریف لے گئے۔ ان کے جاتے ہی یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ واعظ بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ کہا نہیں، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا اگر میں سوال کروں تو جواب دو گے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارے سوالوں کے بعد میں ایک سوال کروں گا تو کیا تم جواب دو گے؟ اس نے کہا بالکل میں جواب دوں گا۔ پھر یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو؟ فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو؟ فرمایا لوح و قلم اور کرسی، تین ہے، ان کا چوتھا نہیں۔ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں؟ فرمایا 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں؟ فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں؟ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا ہے۔ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں؟ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ نے پیدا فرمایا لیکن خود سوال بھی کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ یہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا گیا جمعہ کا دن۔ پھر اس نے پوچھا سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کی رات۔ یہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا ماہ رمضان المبارک۔ یہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کے مکر کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا
اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا بڑے سے بڑا عقل مند جس کے قدم ایک عورت اکھاڑ دیتی ہے، سوائے عورت کے جو بڑوں بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا کوئی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ پھر اس نے پوچھا وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، ان سے بات کی؟ فرمایا اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ مسلمان اللہ کی قسم سے نہ تو بیوی کا ہے، نہ بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ صدارت کا، نہ حکومت کا، نہ کسی جماعت کا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر دے گا۔ پھر اس نے پوچھا وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر اس یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کے کرم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ پھر اس یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کتا پر مل کر جھوٹ بولا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر، ان کی توبہ کرنے پر اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ پھر اس نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بات میں سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس قول میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا۔ یہودی عالم مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھار کر دی اور وہ ایک ایک کا جواب دیتے رہے، اور
آپ ایک سوال سن کر خاموش ہو گئے ہو۔ یہودی عالم کہنے لگا، جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ حاضرین نے کہنے لگے، اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ کہا، جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ بے شک